نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد عامر الاسلام اور آج آپ کے سامنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے رسول اللہ کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو طنز و مزاح تھا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گہربار سجا تھا کہ ایک بوڑھیا حاضر خدمت ہوتی ہے۔ جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھیا کو دیکھ کے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت عجوز۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بوڑھیا، جنت میں تو کوئی بوڑھی عورت داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان گہربار سے اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی، بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ کے نبی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی بوڑھی کو جنت میں داخل ہی نہ فرمائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس عورت کی پریشانی حدوں کو چھو رہی ہے تو حضور نے فرمایا، اے عورت، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا اِنشَأْنَاهُنَّ اِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ جب جنت میں عورتوں کو داخل کیا جائے گا، یہاں مراد دنیاوی عورتیں ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو پہلی کی طرح کنواری فرما دے گا۔ تو حضور نے فرمایا جنت میں کوئی بھی شخص بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی عورت بوڑھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کنواری لڑکیوں کی طرح اللہ رب العزت ان بوڑھیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنے، مجدہ جاں فضا سنا، تو وہ عورت مسکرانے لگ گئی اور خوش ہو گئی۔ دیکھیں، مذاق بھی فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مذاق فرمایا، ایسی حدود کے اندر رہ کے فرمایا کہ جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور وہ بات بھی سچی ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی، مجھے اونٹ عطا کر دیں، کیونکہ جہاد کے لیے جانا ہوتا ہے، دوسرے ضروری امور ہیں، ان کو نمٹانے کے لیے مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میں تجھے اونٹنی کا بچہ عطا کروں گا۔ تو وہ شخص بڑا متعجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ مجھے تو سواری کے لیے چاہیے، اپنے گھریلو کام کاج کے لیے چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اونٹنی کا بچہ عطا کروں گا۔ جب وہ شخص دوسری مرتبہ پھر عرض کرتا ہے، پھر حضور یہی فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر عرض کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں، تجھے معلوم نہیں کہ ہر اونٹ یہ کسی نہ کسی اونٹنی کا ہی تو بچہ ہے نا؟ تو میں تجھے اونٹنی کا بچہ، جو میری مراد ہے وہ یہ ہے کہ اونٹنی کا بچہ عطا کروں گا، گرچہ جوان عطا کروں گا۔ جب اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ الفاظ سنے تو وہ خوش ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اونٹ کا بچہ عطا کیا، یعنی کہ جو جوان تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار کتنا بڑا ہے۔ منگتا تو کوئی منگتا، مجھے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے انہیں فقیروں پہ پیار کچھ ایسا کہ خود بھی دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو۔ تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔